مجھے کہا گیا کہ نماز پڑھو تو میری ماں نے کہا پڑھو، تو میں نے کہا مجھے اس کا مطلب نہیں پتا، تو انہوں نے کہا نہیں پڑھو. میرے باپ نے کہا مطلب سمجھو اس کا. اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے تو علماء بیٹھے ہیں آپ کے پاس. نہیں علماء بھی بیٹھے. میرا ایکسپیریمنٹ میری زندگی ہے. دیکھیے میری بات سنیے. آپ کی پوسٹ ہے گائیڈ کرنا لوگوں کو، لیکن ایک اوپر والے نے آپ کو زندگی دی ہے، اس سے آپ خود تجربہ کرتے ہو. یقیناً مجھے کوئی میڈیٹر نہیں چاہیے. اوپر والا اور میرے بیچ کا رشتہ میرا پرسنل ہے، میں جانوں گا اس کو. اور یہ ہمارے جس ریلیجن، سارے ریلیجن کھلے ہوئے ہیں، میں سب کے تھرو جانوں گا. عرفان بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن اس پہ سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ اسلام کا معاملہ کیا ہے. آپ نے اپنے اندر میں جو سمجھا، اسلام کے جو مسائل پر فتاوے لگتے ہیں وہ آپ کی دلی سوچ پر نہیں لگتے ہیں، بلکہ آپ نے جو ظاہر لفظ کہا ہے اس پر فتاوے لگتے ہیں. قانون اسلام یہ ہے کہ آپ نے جو ظاہر لفظ تک رہ گئی یہ باتیں رک کے نا، ظاہر لفظ تک رہ گئی ہیں. ظاہر لفظ جو ہے انٹرپریٹیشن کے کھلے ہوئے ہیں. آپ نے جو محاسبے کی بات کی، آپ نے محاسبہ کرنے کے لیے کہا، آپ اس کے بارے میں جانو کہ کیوں کہا جا رہا ہے، کیوں قربانی کی جا رہی ہے، اس کے ڈیپ تک جاؤ، اس کی گہرائی تک جاؤ. یہ اچھی بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے اسلام میں؟ مجھے بتائیے خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے؟ خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. تو کیسے لوگوں کو وہ کر دیا، کیسے لوگوں کو بہکا دیا خودکشی سے آپ کو جنت ملے گی؟ جواب قرآن مقدس نے واضح کر دیا، ہم نے پوری دنیا کے سامنے کہہ دیا. اور آپ کون لوگ ہیں جو ان کو بتا رہے ہیں کہ تم یہ ایسے بم باندھو اور ان کو اڑا دو تو آپ جنت پہنچ؟ کون لوگ ہیں وہ؟ چند لوگ جانا پڑے گا. لیکن انہوں نے بہکایا ہے نا. تو گناہ کرنے والے عام لوگ گناہ کر سکتے ہیں نا. اس سے بدنام کون ہو رہا ہے؟ ہمارا کام ہے اس سے بدنام کس کو کر رہے ہیں؟ وہ خود بدنام ہو رہا ہے کرنے والا پوری دنیا میں اپنی دنیا. اور قرآن یہ کہتا ہے ایسا غلط کرنے والے، ایسا غلط کرنے ان کے قرآن یہ کہتا ہے ایسا غلط کرنے والا وہ اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور اپنا عقبہ بھی برباد کرتا ہے. ایسا کرنے والا جس نے خودکشی کی، قرآن نے واضح لفظوں میں حدیث مبارکہ میں ایک بات آپ کو عرفان جیسے لوگ عرفان جیسے لوگ دیکھیے مفتی ضیاء میری بات سنیے. اتنے سالوں سے جب یہ ٹیررسٹ یہ سب ایک ذاکر نائک جیسے آدمی کے سرمنس ٹی وی پہ سن رہے تھے اور بنگلہ دیش میں اٹیک ہو گئی ان کے سرمنس کو سن کے تو سب لوگ چپ تھے. جس وقت میری بات سنیے، جس وقت عرفان خان نے کچھ کہا تو آپ بولتے ہیں کہ علماء ہم سب سنیں گے. آپ مت سوچئے، آپ ان کی نجی رائے بھی تو کچھ ہوتی ہے، کامن سینس ہوتی ہے، کامن سینس بھی کچھ ہوتی ہے. آج سوال جو پوچھ رہے ہیں، آج جو عرفان کر رہی ہے، آج اس کے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہیں. عرفان نے اگر کچھ ایسی باتیں دنیا کے سامنے پیش کی جس سے کہ لوگوں کے اندر میں قرآن کے اور حدیث کے بارے میں غلط باتیں جا رہی ہیں. غلط باتیں کہاں جا رہی ہیں؟ عرفان ایک کون سی بات بالکل غلط فہمی تو ایک منٹ عرفان سنیے. اچھا مفتی جی سنیے ان کو بولیں لفظ میں عرفان صاحب نے نہیں آپ بات کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پورا ہندوستان کا مسلمان نہیں، پوری دنیا کا مسلمان بھی ان کے ساتھ رہے گا کیونکہ اس نے حق کہا ہے. اور جب لوگوں نے نہیں سمجھا تھا ہندو مسلم کی بات نہیں، آپ نے ریئیکٹ کیسے کیا بغیر بات کو سمجھے ہوئے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کو پورا سمجھا ہی نہیں تو آپ نے ریئیکٹ کیسے نہیں سمجھا؟ لوگوں نے سمجھا. میری بات تو ابھی سامنے تھی، میں نے کہا تھا، آپ نے سنا لوگوں نے اس چیز کو سمجھا کہ روزہ کیسے رکھا جائے. آپ ذمہ دار آدمی ہیں، آپ کو واضح کرنا چاہیے تھا. لیکن یار یہ بات آپ کی ضرورت پڑی نا یہاں پر آنے کے لیے، آپ نے واضح کر دیا، ہم سامنے اس کی تصدیق کے لیے یہاں پر بیٹھے. تو اس کے پہلے اوپینین نہیں بنانا چاہیے نا. ہم لوگ بہت جلد بازی میں یہ اسٹیٹمنٹ دے کر ختم کر دیا. دنیا آپ کے ساتھ جا رہی ہے یا دنیا کے ساتھ جا رہی ہے؟ دنیا لوگ یہاں آ جا رہے ہیں. سنیے میں نے تو وہی بات کہی تھی جو جامع مسجد میں مفتی صاحب نے کہی تھی 1 سال پہلے. سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا مفتی ضیاء آپ کی بات میں سن رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کلیرکس ہے یہ سب انسیکیور ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں. نہیں سنیے نا میری بات، ارے بھائی سنیے میری بات. یہ میں ہندو اور مسلم کی بات نہیں، وہ کلیرکس انسیکیور ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ جو بات عرفان
خان کہہ رہے ہیں یا پھر کوئی بھی کانشینشیس سٹیزن کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. ارے بھائی عرفان خان کہہ رہے ہیں انڈرسٹینڈ the true significance behind rituals practice. What is wrong if he's saying that Islam is misunderstood, misinterpreted, being used, and Muslims should be more vocal about their condemnation of terrorism? I say Irfan Khan is absolutely right when he's saying at the same time Islam is about mercy and forgiveness, and he's saying that the correct Islam needs to be preached and propagated to dispel the prevailing perception about Islam. I say Irfan is correct, support him. Taslim Rahmani, don't just criticize him for the sake of it. Say that there is one courageous citizen who has had the courage to come and speak up as a public figure. For God's sake, Taslim Rahmani. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. کیا لسن, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ علامہ اقبال نے کہا تھا جس کا برا کسی نے نہیں مانا. اس میں بھی یہ انٹروسپیکشن کی بات ہے. مگر دنیا میں کسی نے یہی تو بات کہہ رہے ہیں. میں تو برا مانا آج تک کوٹ کرتے, مگر عرفان نے جو کچھ کہا وہ اس انداز سے نہیں کہا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اگر عرفان نے بھی یہی کہا ہوتا کہ روح اذان کو سمجھنے کی کوشش کرو تو کوئی برا نہ مانتا, عرفان کے پیچھے چلتے سب. میں نے یہی کہا ہے, مجھے پیچھے نہیں چلوانا کسی کو. غلط انداز سے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے. یہ میرا اپنا ذاتی سفر ہے, مجھے کسی کو پیچھے نہیں چلوانا. میں نے تو یہی کہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. علامہ اقبال کا جو شعر آپ نے پڑھا ہے وہی مقصد تھا. ذاتی سفر ہے تو ذاتی رکھیے نا, پھر آپ نے مشورہ کیوں دے دیا؟ اگر مجھ سے میری اوپینین پوچھی گئی ہے کہ یہ باتیں پہلے سے اسلام میں کہی جاتی رہی ہیں, علامہ اقبال نے بھی کہا, آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں. اس بات کو آپ کیوں اجاگر نہیں کرتے؟ اس بات کو آپ کیوں اجاگر نہیں کرتے؟ کام ہو ہی رہا ہے تو آپ اس کو اس انداز سے کیوں پیش کر رہے ہیں کہ محرم میں کیا ہو رہا ہے اور قربانی میں؟ آپ کہیے کہ قربانی کی روح کو سمجھیے, مسلمانوں کو قربانی کی روح سمجھنی چاہیے. وہی تو کہا میں نے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. وہی تو کہا ہے, روح کو سمجھنا چاہیے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. وہی تو کہا ہے ہم نے. آپ کو اعتراض کس بات پہ؟ وہ یہ کریٹ ہو رہا ہے کہ آپ نماز کو نظر انداز بھی کر سکتے ہیں. آپ کا امپریشن یہ جا رہا ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میری جو بات ہے اسی پہ رہیے نا. میری جو بات, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ریچولز دنیا جس آج کلیریفائی کیا ہے. نہیں, جو کیا ہوتا کیا ہے, پرابلم کیا ہوتا ہے, دو ایسپیکٹ ہوتے ہیں کسی بھی ریلیجن کے. ایک اس کی پریکٹسز ہوتی ہیں اور دوسرا اس کا دوسرا ایسپیکٹ ہوتا ہے جہاں ڈسکوری ہوتی ہے, جہاں سیکنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے. سیکنگ ایلیمنٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور صرف پریکٹسز پروپیگیٹ کی جاتی ہیں, پھر اس کو مینیپولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے. اینڈ مینیپولیشن از ہیپننگ. Why don't you admit, Taslim Rahmani? I think Mohandas Pai. I think Mohandas Pai. Once more to Mr. Pai in Bangalore. You see, Taslim Rahmani. You see, Mr. Rahmani, understand. Mr. Rahmani, understand. Like I said the other day, I said, Mr. Rahmani, meri baat suniye. Mr. Rahmani, listen. Whether it is the Sanatan Sanstha, which is trying to misuse and say that we speak for all Hindus, and there are enough fanatic groups in Islam also who say that we speak for all Muslims. What Irfan is saying is that they don't speak for anyone. The individual should rise above it, be more aware, and finish off this trend. I think Mohandas Pai, the trend, what Irfan has said is much more relevant coming from a popular and public figure like him. I think we should all support him for what he has said rather than corner him. My problem is Mohandas Pai, that the moment a person like Irfan speaks, and I must tell you one thing, I've seen so many stars, and Irfan has the option of being quiet. Taslim Rahmani, Irfan has the option of being quiet, but he's spoken up. The problem is once someone like Irfan speaks up, all the clerics come and want to corner him and silence him. Mohandas Pai. Beaten down by the clerics shows intolerance. That doesn't mean. Yeah, Mohandas Pai. Annab. Yeah. Irfan has stood up for his faith and spoken good about his faith. Yes. He deserves the support of all concerned citizens, and we should not allow him to be beaten down by any clerics. He has a freedom of expression. He has spoken the truth. If you disagree, you can disagree, but don't beat him down. He has stood up, and he's a public figure. He's been very, very courageous. For the first time, we have a public figure standing up and speaking so courageously. We must applaud him because he's speaking up for his true faith.